अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको एक नई HTML CSS की क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने बेसिकली बात करनी है पोजीशंस के ऊपर कि हम HTML और CSS के अंदर जो है ना पोजीशन को किस तरह सेट कर सकते हैं, क्योंकि पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी वेबसाइट के अंदर। चाहे वो एक इमेज की पोजीशन हो, चाहे वो टेक्स्ट की पोजीशन हो, चाहे आपके किसी शेप की पोजीशन हो, तो वो काफी इंपॉर्टेंट होती है आपकी किसी भी वेबसाइट को अच्छे से मेंटेन बनाने के लिए। तो आज की क्लास के अंदर हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 टाइप की पोजीशंस होती हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। कुछ जो टाइप्स होंगी वो आज की क्लास में पढ़ेंगे और कुछ की जो टाइप्स होंगी रिमेनिंग वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, आपसे एज यूजुअली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जैसे तो सबसे पहले हमने देखा था पिछली लास्ट क्लास के अंदर हमने पोजीशन बैकग्राउंड देखा था कि हम जो है ना बैकग्राउंड किस तरह लगा सकते हैं, और हमने लास्ट क्लास के अंदर सारा कवर किया था। तो आज हम देखने वाले हैं पोजीशन को। तो चलें आज एडिटर में हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एडिटर के अंदर आते हैं और यहाँ पे जो हमने पहले जो मटेरियल ऐड किया था सारे मटेरियल को हम यहाँ से करते हैं डिलीट। ठीक है, सारे पोजीशन को हम जो टेक्स्ट लिखा है उसको खत्म करते हैं। इसी CSS में आके हमने जो CSS के अंदर काम किया था इसको भी सारे को मैं यहाँ से खत्म कर रहा हूँ। तो अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें एक टैग चाहिए होगा हमें इस प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता चलिए कि हमने किस किस तरह के पोजीशंस को देखने थे। यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है जिसके अंदर हमारे पास लिखा आ रहा है देयर आर द 5 डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन और वैल्यूज। सबसे पहले हमारे पास आती है स्टैटिक। स्टैटिक जो होती है वो हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हर एक चीज जो भी आप चीज लिखते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं, कोई शेप बनाते हैं, तो वो डिफॉल्ट स्टैटिक ही होती है, हमें स्टैटिक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसी तरह फिर हमारे पास आती है रिलेटिव। अब रिलेटिव पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। इस तरह पर हमारे पास आती है फिक्स पोजीशन, एब्सोल्यूट हो जाती है, और इसी तरह हमारे पास स्टिकी आ जाती है जो कि पहले नहीं थी। अभी इसमें जो अपडेट आई है HTML के अंदर CSS के अंदर इसमें स्टिकी भी ऐड हो गई है। और एब्सोल्यूट और स्टैटिक और फिक्स ये तमाम चीजें हमें पहले भी देखने को मिलती थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले स्टैटिक और रिलेटिव के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक टैग लगाना है आर्टिकल का। हम आर्टिकल का टैग ऐड करते हैं। उस आर्टिकल के टैग के अंदर यहाँ पे मैं कुछ डाटा पेश कर देता हूँ। हम गूगल पे जाके यहाँ से हम कुछ डमी डाटा कॉपी कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कि हम यूजुअली हर दफा डमी डाटा उठाते हैं, डमी टेक्स्ट, और यहाँ से मैं जल्दी से डमी टेक्स्ट पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने कुछ डाटा कॉपी कर लिया और अब हम जाके अपने इस आर्टिकल के अंदर जाके पेस्ट करते हैं। और अभी में जो जो टेक्स्ट मिला है थोड़ा सा कम है, तो ऐसे करता हूँ कि इसी को दोबारा से कॉपी करके थोड़ा सा पैराग्राफ को बड़ा करने के लिए लेंथी, इसी को यहाँ पे मैं दोबारा कर दूंगा पेस्ट और कर लेते हैं सेव। और आके रिफ्रेश करते हैं, अपने ब्राउजर को जरा चेक कर लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास सारा का सारा टेक्स्ट आ चुका है। अब इसके अंदर हम एक नया टैग आज पढ़ने वाले हैं, जैसे कि लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। हमारे पास जो नया टैग उसको बोलते हैं यहाँ पे स्पैन टैग्स। ठीक है, हम स्पैन का टैग ऐड करेंगे और इसको यहाँ से मैं कट करके थोड़ा सा चलें स्पैन टैग के अंदर ही हम कुछ डाटा पेश कर लेते हैं। लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं अपना नेम लिख दूँ स्पैन टैग। अब स्पैन टैग हमने पहले शायद नहीं पढ़ा हुआ, तो यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, नेम अपना यानी इसमें ऐड कर दिया। अब जरा जाके रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस आया इसके अंदर। कोई नो डिफरेंस, यानी वैसे जैसे हमारा नॉर्मल टेक्स्ट लिखा इसी तरह हमारा टेक्स्ट लिखा दिख रहा है, हमारा जो स्पैन टैग था वो भी। अब इसके अंदर मजे की बात है कि सबसे पहले हम जाते हैं CSS के अंदर और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने आर्टिकल को। ठीक है, यहाँ पे मैंने आर्टिकल को सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, जैसे कि एक इसके अंदर हम यहाँ पे बनाते हैं इसका एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, बॉर्डर, इसके इर्द गिर्द हम चाह रहे हैं कि बॉर्डर, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं बॉर्डर। ठीक है, और बॉर्डर जो कलर होगा वो हम यहाँ पे रखते हैं बॉर्डर। और अब इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं सॉलिड ब्लैक, सॉलिड रेड। ठीक है, और जरा चेक करते हैं। और हमने सॉरी इसके अंदर डिफाइन नहीं की कि बॉर्डर कितना पिक्सल्स होना चाहिए। लेट्स सपोज के यहाँ पे मैं 1 पिक्सल्स कर देता हूँ, 1 पिक्सल, और जाके इसको जरा रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। देखें हमारे टेक्स्ट के साथ बिल्कुल बॉर्डर ऐड हो गया। अब ये नीचे जो व्हाइट स्पेस लिखा रहा है शायद हमारा जो पिछला HTML वाला था ना प्रोजेक्ट, उसमें हमने किया था। ये नीचे डिव बना हुआ है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। उसके बाद हमने यहाँ पे लेट्स सपोज कि हमने इसका बॉर्डर भी ऐड कर दिया। यहाँ पे 1 पिक्सल दिए, यहाँ इसको मैं बढ़ा के 2 और 3 पिक्सल, चलिए मैं 3 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, सेव किया
اور آ کے اس کو ریفریش کریں گے تو دیکھیں اب ہمارا جو بارڈر ہے وہ بولڈ ہو گیا تھوڑا سا. اچھا اب ہم چاہ رہے ہیں اس کے اندر مارجن دینا, تو یہاں پہ میں اس کے اندر مارجن بھی ایڈ کرتا ہوں. ہم نیچے چلتے ہیں اور یہاں پہ میں ایڈ کرتے ہیں مارجن. اور مارجن اب اس کے اندر جو میں ایڈ کرنے والا ہوں یہ کافی امپورٹنٹ چیز ہے, سمجھنی ہے اس کو اپنے. اب یہاں پہ میں جو ٹاپ سے مارجن دے رہا ہوں اس کا 10 پکسل اس کا ٹاپ سے مارجن دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو لیفٹ رائٹ ہوگا وہ اس کو میں سینٹر کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب دیکھیں یہاں پہ اس کا جو لیفٹ مارجن ہوگا اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں آٹو. اور اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو آئے تو پھر ہمارے پاس لیفٹ رائٹ ٹاپ لیفٹ اور اس کے بعد باٹم. تو یہاں پہ بھی ہم کرتے ہیں 10 پکسلس. اور اس طرح ہمارے پاس جو نیکسٹ آئے تو آٹو ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم یہاں سے کر دیتے ہیں آٹو کر کے اس کو ہم یہاں سے کلوز کرتے ہیں, اس سے آ کے ریفریش کر لیتے ہیں. تو دیکھیں کہ اب ہمارا یہ جو ٹیکسٹ ہوگا سارا کا سارا بالکل الائن سینٹر ہو جائے گا. اب ہم نے اس کے اندر کوئی ویڈتھ نہیں ڈیفائن کی ایکچولی, اس وجہ سے ہائٹ نہیں ڈیفائن کی, سوری. تو یہاں سے ایسے کرتے ہیں کہ ایک میں اس کی ہائٹ بھی ڈیفائن کرتا ہوں. سی ایس ایس میں آتے ہیں اور یہاں پہ میں انٹر کر کے یہاں پہ اس کی جو ہے نا وہ ویڈتھ بھی ڈیفائن کرتا ہوں. تو یہاں پہ میں ویڈتھ ایڈ کرتا ہوں لائک 400, کافی ہے 400 پکسلس, ٹھیک ہے. اور آپ جا کے اس کو ذرا ریفریش کرتے ہیں, سوری اس میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہے, اس کو ہم نے کلوز نہیں کیا. آپ ذرا جا کے چیک کرتے ہیں, ریفریش کرتے ہیں تو دیکھیں کہ اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک باکس بن گیا جس کی ہائٹ ہم نے رکھی تھی 400 پکسلس اور ویڈتھ ہم نے اس کی ڈیفائن نہیں کی, تو اس وجہ سے آٹومیٹکلی اس نے مارجن دیا, ٹھیک ہے. لیفٹ رائٹ ہم نے اس کی رکھی تھی آٹو اور ٹاپ اور باٹم سے ہم نے اس کو رکھا تھا 10 پکسل. تو دیکھیں اوپر سے 10 پکسل کا گیپ آ رہا ہے. اگر لیٹس سپوز کہ یہاں سے اس کو میں بڑھا کے 20 پکسلس کر دوں لیفٹ ٹاپ اور باٹم سے, سیو کرتے ہیں اور آ کے اس کو ریفریش کریں گے تو دیکھیں اوپر سے ہمارا جو ٹیکسٹ ہے وہ نیچے کی طرف ہو گیا. اب ہم نے اس کی ویڈتھ بھی نہیں ڈیفائن کی, تو سوری ہم نے اس کی ویڈتھ ڈیفائن کر دی, ہائٹ تو کی نہیں, ہم نے الٹا کام کر دیے. میں نے یہاں پہ اس کی ہائٹ ڈیفائن کرنی تھی, ہم نے اس کی ویڈتھ ڈیفائن کر دی. ایسے کرتے ہیں جی ہم یہاں پہ, سوری مسٹیک ہو گئی ہے, چلیں کوئی بات نہیں, ہوتا رہتا انسان ہے, مسٹیک ہو جاتی ہے. ہائٹ ڈیفائن کر دی میں نے اس کی, تو ذرا آپ چیک کرتے ہیں. ہائٹ ہم نے کر دی 400 اور اس کی جو ویڈتھ تھی وہ بھی ہم یہاں سے ڈیفائن کر دیتے ہیں جی ویڈتھ. اور ویڈتھ ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں جی لائک ہم نے 400 رکھی ہے نا, تو ایسے کرتے ہیں اس کی جو ویڈتھ ہے وہ ہم کر لیتے ہیں 200, 300 کر لیتے ہیں, 300 پکسلس, ٹھیک ہے. سیو کرتے ہیں اور آ کے اس کو ذرا ریفریش کر کے چیک کرتے ہیں. اس میں بھی ہم نے کامن لگا, دیکھیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ سارا کوڈ خراب ہو جاتا ہے, ذرا سی چھوٹی سی مسٹیک کے پیچھے سارا کوڈ خراب. یس تو یہ دیکھیں ابھی میں ایک اور کام کرتے ہیں, یہاں پہ تھوڑی سی موڈیفیکیشن کرتے ہیں. اس کی جو ویڈتھ ہے میں تھوڑی سی مزید بڑھا کے ڈبل کر دوں گا 800. اب ذرا چیک کرتا کہ ہمارا تو جو ہے نا تھوڑا سا ٹیکسٹ پھیل گیا ہے, شاید سیو نہیں ہوا. سیو کرتے ہیں اور اب آ کے ریفریش کرتے ہیں. سوری پھر سے مسٹیک, یہاں پہ ہم نے اس کی ویڈتھ کرنی تھی 800. چلیں دوبارہ کر کے ریفریش کر لیتے ہیں. یہ دیکھیں. اچھا اب ہم جو مین مدعے پہ بات کرتے ہیں کہ اب ہم دیکھیں ہمارے پاس جو مین لکھا آ رہا ہے, اس کے لیے یہاں پہ میں HTML میں جا کے ایک اسپین کے اندر ایک کلاس کا ٹیگ ایڈ کرتا ہوں. یہاں پہ ہم کرتے ہیں کلاس, اور کلاس کے اندر ہم یہاں پہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کلاس کا ہم کو نیم دیتے ہیں. لیٹس سپوز کہ اس کو میں کر دوں ٹیکسٹ کر دیتے ہیں ٹیکسٹ, ٹھیک ہے. سیو کرتے ہیں اس کو اور ہم اپنے CSS میں آ کے اس کو ڈاٹ لگا کے ٹیکسٹ اور سلیکٹ کرتے ہیں اس کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے, اور اس کا جو کلر ہے لیٹس سپوز کہ یہاں پہ میں یلو کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور آپ جا کے ریفریش کرتے ہیں تو ہمیں بیچ میں ڈفرینس دیکھے گا. دیکھیں ہم نے اسپین ٹیگ لگایا تو اس کا یہی فائدہ ہے کہ ہم اس میں کسٹم موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں, یعنی ہم کچھ اسپیسیفک جگہ کو ہائی لائٹ کرنا چاہیں, اسپیسیفک کلر دینا چاہیں, یعنی پورے پیراگراف سے ہٹ کے اس میں اس کو اسپیسیفک فونٹ دینا چاہیں, اس کو سائز بڑا کرنا چاہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں اسپین کا ٹیگ لگا کے اس کو کسٹم موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا اسپین کا یہی ایک فائدہ ہے. اچھا اس کے بعد ہم نے جو اگلا کام کرنا, ہم نے یہاں پہ پوزیشن کے اوپر بات کرنی ہے. تو یہاں پہ اس کی جو پوزیشن ہے یہاں پہ میں اس کے اندر کر دیتا ہوں ایبسولوٹ, سوری ہمارے پاس آئی تھی ہم نے جو آج پڑھنی ہے ریلیٹیو, ٹھیک ہے. پوزیشن اس کی ریلیٹیو کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کا جو ہوگا مارجن یہاں پہ میں نے کر دی ہے اس کو, لیٹس سپوز کہ میں 200 پکسل اس کو میں مارجن دے رہا ہوں. مارجن ہم یہاں پہ دیں گے, میں اس میں ڈیفائن کر دیتا ہوں, ڈائریکٹ ڈیفائن کر لیتے ہیں. جیسے کہ اس کو میں دے رہا ہوں مارجن لیفٹ سے, ٹھیک ہے, لیفٹ سائڈ اس کو ہم یہاں سے کرتے ہیں جیسے کہ 200 پکسلس, ٹھیک ہے. اور سیو کر کے ریفریش کرتے ہیں
تو اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو نیم لکھا آ رہا ہے آگے چلا گیا ہے, ٹھیک ہے, 200 پکسل آگے موو کر گئے ہیں. اگر یہاں پہ میں لیفٹ کی جگہ, چلیں لیفٹ بھی رکھتے ہیں, آگے چلتے ہیں. اب میں چاہ رہا ہوں ٹاپ. اب میں ٹاپ کیسے کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں 400 پکسل اس کو میں اوپر سے نیچے کروا دوں گا, اوپر سے مارجن دے دوں گا. تو یہ دیکھیں پہلے تو وہ کیا ہوا, ہم نے 400 پکسل ایسے کیا اور 800 رکھا تھا, کتنا رکھا تھا, یس 400 رکھا تھا, 200 آگے اور 400 نیچے ہم نے کر دیا. تو اب یہ ہمارے پاس بیسیکلی ہے ریلیٹیو پوزیشن, ٹھیک ہے. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس یہ ریلیٹیو پوزیشن ہے جو ہم نے ابھی پڑھا. اسٹیٹک تو آپ کو بتایا کہ ڈیفائن ہوتا ہی ہوتا ہے, یہ پہلے سے ہے وہ اسٹیٹک ہوتا ہے, یعنی ایک جگہ پہ رکا رہتا ہے ہمیشہ. اور جو ریلیٹیو ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم اس کو ایک اسپیسیفک دے کے ویلیو اس کو ہم اوپر نیچے کروا سکتے ہیں. اب یہ ہم نے کیا تھا, یہاں سے ٹاپ سے مارجن دیا تھا. اب اگر میں اسی سے باٹم سے دے دوں تو کیا ہوگا کہ اوپر سے نیچے سے اوپر چلا جائے گا. تو یہاں سے ہم باٹم بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے لیفٹ کیا تھا, اگر میں یہاں سے رائٹ کر دوں, رائٹ کر دیتے ہیں یہاں سے, اور ویلیو وہی رہنے دیتا ہوں 400. اب دیکھیے گا یہاں پہ آپ کو ڈفرنس دیکھے گا کہ یہاں پہ جو محمد بلال لکھا آ رہا ہے یہ اب رائٹ کی طرف چلا جائے گا. ہم نے رائٹ سے مارجن دے دیا ایسے, اب اس طرف چلا گیا ہے. یہ ہمارے پاس ریلیٹیو پوزیشن ہے. اسٹیٹک تو ڈیفالٹ ہوتی ہے, ہر ایک جو بھی آپ لکھتے ہیں نا, آپ ٹیکسٹ لکھیں گے کوئی باکس بناتے ہیں اس کی پوزیشن اسٹیٹک ہے. اس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس ریلیٹیو جو بھی ہم نے پڑھی ہے, اور باقی ہمارے پاس جو نیکسٹ رہ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, فکسڈ رہ جاتی ہے, ایبسولوٹ رہ جاتی ہے, اور اسٹکی جو انشاءاللہ ہم نے اس کی کلاس کے اندر دیکھنے والے ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے, سمجھنا پڑے گا کیونکہ امپورٹنٹ ہے ویب سائٹ بنانے کے لیے. اسٹیٹک, ریلیٹیو, فکسڈ, ایبسولوٹ اور اس کے علاوہ اسٹکی, تو یہ کچھ چیزیں آپ کو سمجھنی ہوں گی اور ان کی پریکٹس کرنی ہے. اگر آپ کا کویشچن ہو, اگر آپ کو کوئی نیچے کویشچن ہو تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.